लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज इस वीडियो में हम एक बहुत जबरदस्त प्लेनेट की बात करने वाले हैं। वो प्लेनेट है जुपिटर, और जुपिटर को खुशकिस्मती का प्लेनेट माना जाता है। और ये प्लेनेट ट्रांजिट हो रहा है 14 मई को, और ये जेमिनी में ट्रांजिट होगा, और अगले पूरे 1 साल तक जुपिटर की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। अब देखिए, इसके कई सेक्टर्स में आपको फायदे मिलेंगे, और कुछ चीजें हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस में, और 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का घर है। तो ये खुशकिस्मती का घर भी माना जाता है। खुशकिस्मती वाले घर में खुशकिस्मती वाला सैयारा जब ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त एक माहौल बन जाएगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, जिक्र अज़कार आप लोग ज्यादा करेंगे, किसी से आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन सकता है, कोई रूहानी ताल्लुक बन सकता है। और 14 मई के बाद आने वाले पूरे 1 साल में जो ताल्लुक बनेंगे, चाहे वो मोहब्बत का ताल्लुक है या आप कोई शादी ब्याह वाला ताल्लुक बनाते हैं, तो ये ताल्लुक लंबा चलेगा। इस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी, कुर्बत भी ज्यादा होगी, और हर तरह से सेटिस्फेक्शन भी रहेगी। अब यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो अगर तो आपके अपने जायचे में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो आने वाले साल में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप कुछ ऐसे नए लेसन्स, कुछ ऐसी नई चीजें सीखेंगे कि जिससे आपकी आने वाली जिंदगी उन नई चीजों पर, उन नए लेसन्स पर, या उन नई बनने वाली बुनियादों पर चलेगी, जो लेसन या बुनियादें आप 14 मई के बाद बनाएंगे। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आप कोई मजहबी सफर भी कर सकते हैं, आपकी किसी बड़ी रूहानी शख्सियत से मुलाकात भी हो सकती है, या किसी ऐसी इंसान की सोहबत में आप जा सकते हैं कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई रिसर्चर हैं, या आप रिलीजन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, या फिलोसफिकल आप कुछ रिसर्च करते रहते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उलमा के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मज़हब की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, रिसर्च तहकीक बढ़ेगी। और अच्छी बात यह है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती जाएगी, चाहे वो इल्म के जरिए से आए, चाहे वो किसी पर्सनैलिटी के जरिए आए, चाहे वो किसी रिश्ते के जरिए आए। आपकी जिंदगी में खुशकिस्मती भी आएगी, रूहानियत भी आएगी, रोशन ख्याली भी आएगी, और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी आने वाले पूरे साल में। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और रिवॉर्डिंग टाइम रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके दरीना ख्वाब पूरे होंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई कसक है, कोई तड़प है, आप किसी से कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई नया इल्म सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ बड़े फायदे जरूर पहुंचाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये जो आने वाला साल है, जो कि शुरू होगा 14 मई से, ये आप लोगों के लिए एक रूहानी बेदारी का टाइम है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बेहतर जॉब के लिए जाना चाहिए, बेहतर सैलरी पैकेज के लिए आपको जाना चाहिए, और उसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप इस तरह की जो भी कोशिश करेंगे आपको उसमें फायदा ही होगा। आप कुछ नया सीखेंगे, चाहे वो आप नई स्किल सीखें, कोई नई डिग्री कर लें, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, या कोई नया चैलेंज ले लें, या किसी नए रिलेशनशिप में चले जाएं। इन तमाम चीजों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
اور یہ موقع آپ کو اپنی زندگی کے 12 سال بعد مل رہا ہے، تو ایسے گولڈن چانسز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مائنڈ بنائیں، ایک پلان بنائیں اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینس، اب 14 مئی کو جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، اور جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں 12 سال کے بعد ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔ تو جوپیٹر کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ تمام فائدے پہنچائے گی جو آپ کی زندگی میں 12 سال پہلے جوپیٹر پہنچا پایا تھا۔ تو اگر ہم جوپیٹر کی اس جنرل انرجی کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ لوگ بڑے سمجھدار رہیں گے، عقل مندانہ فیصلے کریں گے، ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کریں گے، بہت زیادہ آپ کا تحقیق والا لہجہ رہے گا، آپ کی باڈی لینگویج ایسی رہے گی، سوال جواب زیادہ کریں گے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام ریسرچ تحقیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا انویسٹیگیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بڑے فائدے ملیں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو وہ راز پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے جن رازوں کے پیچھے آپ لوگوں نے لمبی محنت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام اسکارپینس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو اپنا ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ آسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرالوجی ایسے کام کرتے ہیں، آپ اکلٹ کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ روحانی طور پر بھی آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے، آپ کی سکس سینس، آپ کی چھٹی حس بہت اچھا کام کرے گی، تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی اندازہ ہونے لگے گا۔ اب کیا ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں کیا معاملات بننے والے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے اندازے ہونے لگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو خواب بھی آئیں گے، خوابوں میں آپ کو کچھ اشارے ملیں گے، آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے حوالے سے آپ کو کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو جو خواب آئیں گے ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کا اپنا ذائقہ کمزور ہے ان پر اس ڈیوریشن میں جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جادو ہونے کے چانسز بھی ہیں، یا پھر نظر بد ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اب چونکہ یہ 8واں گھر ہے، 8واں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر مانا جاتا ہے، اور جوپیٹر بذات خود بہت اچھا پلانٹ مانا جاتا ہے۔ تو جب جوپیٹر 8ویں گھر میں آتا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے کئی معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے بھی ہو جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، تو وہ کیس ختم ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان بہت زیادہ رہے گا، آپ کو آبائی جائیداد میں سے حصہ مل جائے گا، آپ کو اچانک سے کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے، کوئی بڑی لاٹری لگنے کے چانسز بھی ہیں۔ اب 8ویں گھر میں جوپیٹر آپ لوگوں کو بہت زیادہ رومانٹک بھی بناتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، یا پھر محبت کی تلاش میں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اب 14 مئی کے بعد آپ کے جو نئے رشتے بنیں گے ان رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ رہے گی، فزیکل اٹریکشن بہت زیادہ رہے گی۔ تو جہاں نئے رشتے بہت اٹریکٹیو رہیں گے، قربت والے رہیں گے، وہیں پرانے رشتوں کے اندر بھی قربتیں بڑھیں گی۔ چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا پھر آپ محبت کے رشتے میں ہیں، تو آپ کی اپنی پارٹنر کے ساتھ قربت زیادہ ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ ویسے اوورال جوپیٹر کی یہ جو ٹرانزٹ ہے فائنانسز کے حوالے سے بہت اچھی رہے گی، اچانک سے آپ کو بڑے فائدے پہنچیں گے، آپ کی بڑی کسی انفلوئنشل پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا ان سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو 14 مئی کے بعد جو آنے والا پورا ایک سال ہے، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے فائنانسز یعنی کہ مالی معاملات آپ لوگوں کے بڑے اچھے رہیں گے، مالی معاملات میں آپ لوگ زبردست گروتھ بھی دیکھیں گے،
اور ویسے بھی یہ جو ٹائم رہے گا آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی کا وقت بھی رہے گا۔ اگر آپ کا سن سائن یا پھر آپ کا مون سائن اسکارپیو ہے، دونوں کے لیے یہ وقت ایک بڑی تبدیلی کا وقت بھی رہے گا، اور یہ تبدیلی آپ کے کام میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ جاب تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کو نئے ڈھنگ سے کرنے کا آپ کو پلان بنا سکتے ہیں، یا جس قسم کی بھی تبدیلی آپ لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، تو وہ تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے آگے چل کر بڑی ترقی کی وجہ بھی بنے گی۔ مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اگر آپ کچھ ذکر اذکار یا وظائف کرتے آ رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ نئے راز آشکار ہو جائیں گے۔ جس خاص مقصد کے لیے آپ کچھ ذکر، وظائف یا کچھ چلہ وغیرہ کر رہے تھے تو وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، تو اب آپ کو ایسے خفیہ معاملات میں بھی کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسکی انویسٹمنٹ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انویسٹمنٹ کریں لیکن آپ کو کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے۔ بڑی انویسٹمنٹ، ساری زندگی کی جمع پونجی کسی ایک جگہ پر آپ کو نہیں لگانی چاہیے۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں کھانے پینے میں آپ لوگوں نے تھوڑا سنبھل کے چلنا ہے، کیونکہ معدے کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، یا پھر جو مرد حضرات ہیں ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، خواتین کو تولیدی مسائل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینس، اب 12 سال کے بعد جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ 14 مئی کو جوپیٹر پورے 1 سال کے لیے آپ کی شادی والے گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔ تو 7واں گھر جو ہے، اور 7ویں گھر میں مشتری کا آنا آپ کو ایک بڑی خوشگوار زندگی کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی زندگی میں اختلافات ہیں، میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہیں، آپ دونوں کے درمیان رنجشیں بڑھ گئی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر بات طلاق تک بھی پہنچ چکی ہے تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اگر رشتہ خراب ہے تو رشتے کو بہتر بنانے کے لیے ابھی سے آپ کو تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ رشتے کو بہتر بنائیں، اختلافات کو ختم کریں، آپ کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اب جو میاں بیوی ملیں گے اس کے اندر قربت زیادہ ہوگی، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی۔ اور وہ تمام شادی شدہ جوڑے جو دونوں مل کر، میاں بیوی مل کر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی پروڈکٹ میں محنت کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آن لائن جاب شروع کرنا چاہتے ہیں، فری لانسنگ یا کوئی بھی جاب یا بزنس اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام جوڑوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شراکت پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے تھے اور ایک لمبے عرصے سے آپ ایک بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے، تو اب آپ کو ایک اچھا بزنس پارٹنر بھی مل جائے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگ کچھ نیا سیکھیں گے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے، نئی سکل سیکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ لوگوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور ایک لمبے عرصے کا گیپ آ گیا ہے، دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سکل، کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ ایک بہت اچھا، بہت پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اب آپ لوگ ذکر اذکار کریں گے، وظائف کریں گے، مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اور ہاں، یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو محبت کے رشتے میں ہیں، سنسیر ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی لو لائف کو میرڈ لائف میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک گولڈن ٹائم ہے۔ پورا سال ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کو رشتے کی بات آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ جو رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کا رشتہ
तय भी हो जाएगा और इस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा रहेगी, कुर्बत ज्यादा रहेगी, हामनी रहेगी, मोहब्बत बढ़ेगी और दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोई एक नया काम कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर टाइम भी है। हाँ, अगर आपके अपने जायचे में ही जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, जुपिटर कमजोर हालत में है, आखिरी डिग्रीज पे है, रेट्रोग्रेशन की हालत में है, तो मामलात में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी अब आपको सोशल होना चाहिए। आप जितना एक्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए ये वक्त उतना प्रोडक्टिव रहेगा। आपने सुस्त नहीं होना, आपने एक्टिव रहना है, लोगों से मिलना है, नए ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि ये वक्त बाहर निकलने का वक्त है, लोगों से मिलने का वक्त है। अगर आप तन्हाई में रहे, अकेले रहे तो स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़हनी तनाव खिंचाव भी रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों के पास ये एक अच्छा टाइम आ रहा है और ये मौका आप लोगों की जिंदगी में 12 साल के बाद आने वाला है। तो इस मौके से आपको फायदा उठाना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।